28 ستمبر 1918 کو ورلڈ وار 1 کے دوران فرانس کے ایک گاؤں مارکوئنگ کے پاس ایک برطانوی سپاہی کے نشانے پر ایک جرمن سپاہی تھا۔ وہ چاہتا تو اسے مار بھی سکتا تھا اور چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن برطانوی سپاہی کو اس پر ترس آیا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ لیکن وہ برطانوی سپاہی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو چھوڑا ہے جو چند سالوں کے بعد جنگوں میں 4 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس کے نام سے مغربی دنیا پر خوف طاری ہو جاتی تھی۔ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اسے تاریخ میں ایڈولف ہٹلر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں ہوں منصور علی اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایڈولف ہٹلر کی بایوگرافی بتائیں گے۔ ہٹلر کی پیدائش 20 اپریل 1889 کو موجودہ آسٹریا کے ایک ٹاؤن براناؤ امین میں ہوئی، جو جرمن کی سرحد کے قریب ہے۔ ہٹلر کا والد آسٹریا میں ایک سرکاری ملازم تھا۔ جب ہٹلر 3 سال کا تھا تو یہ خاندان سمیت جرمنی کے شہر پاساؤ منتقل ہو گئے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ صرف 2 سال بعد 1894 میں واپس آسٹریا شفٹ ہوئے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا سرکاری ملازم بن جائے، لیکن ہٹلر ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ 1895 میں ہٹلر کے والد نے ریٹائرمنٹ لے لی اور ہیفلڈ میں ہٹلر کو اسکول میں داخل کروایا۔ ہیفلڈ کی طرف منتقلی باپ بیٹے کے تنازعات کے آغاز کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے ہٹلر نے اپنے اسکول کے اسٹرکٹ ڈسپلن سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اداس اور الگ تلگ لڑکے میں بدل گیا جو اپنے والد اور اساتذہ سے مسلسل لڑتا تھا۔ 1903 میں اس کے والد اور 1907 میں اس کی والدہ انتقال کر گئی۔ ہٹلر کا آرٹسٹ بننے کا خواب برباد ہو گیا کیونکہ وہ اکیڈمی آف فائن آرٹس کے ایڈمیشن کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ پھر کچھ سالوں تک اس نے تنہا اور الگ زندگی گزاری، پوسٹ کارڈز اور اشتہارات پینٹ کر کے اور ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں جا کر غیر معمولی روزی کمائی۔ آخر اس نے یہ سب چھوڑ کر آسٹریا کی فوج میں بھرتی ہوا، لیکن بعد میں اس نے آسٹریا کی فوج میں نوکری چھوڑ دی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آسٹریا کا خاتمہ قریب ہے۔ اس لیے 1913 میں وہ جرمنی کے شہر میونک شفٹ ہوا اور وہاں پر انہوں نے جرمن آرمی جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا اور پھر 1914 میں ان کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس نے جرمنی کے لیے جنگوں میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی، جس کے بدلے اسے کئی سارے ایوارڈز بھی دیے گئے۔ 15 اکتوبر 1918 کو جنگ کے دوران گیس کے حملے میں وہ نابینا ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ صحت یاب ہوئے اور ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئی۔ اسی سال ورلڈ وار 1 کے دوران جرمنی کے سرنڈر ہونے سے ہٹلر حیران رہ گئے اور اس نے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جرمن فوج میدان میں ناقابل شکست ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ دراصل یہ واقعہ نومبر میں ہوا تھا، اسی لیے جنہوں نے جنگ بندی پر دستخط کیے تھے انہیں بعد میں نومبر کے مجرم کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر 1919 میں ہٹلر نے سیاست میں انٹری کی اور DAP یعنی جرمن ورکر پارٹی جوائن کر لی۔ 12 ستمبر 1919 کو ایک اجلاس میں پارٹی کے چیئرمین ہٹلر کی تقریری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نے ہٹلر کو ایک کتاب دی جس میں یہود مخالف، قوم پرستی اور سرمایہ داری مخالف خیالات تھے۔ ہٹلر کی یہودیوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ یہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد اور بھی بڑھ گئی۔ آگے چل کر DAP کا نام بدل کر نازی پارٹی کر دیا۔ ہٹلر کو 1920 میں فوج سے فارغ کر دیا گیا اور پارٹی کے لیے کل وقتی کام کرنا شروع کر دیا۔ جون 1921 میں جب ہٹلر فنڈ ریزنگ کے دورے پر تھے تو میونک میں نازی پارٹی کے اندر بغاوت شروع ہوئی۔ ہٹلر 11 جولائی کو میونک واپس آیا اور غصے سے استعفیٰ دے دیا۔ کمیٹی کے ارکان نے محسوس کیا کہ ان کی عوامی شخصیت اور اسپیکر کا استعفیٰ کا مطلب پارٹی کا خاتمہ ہوگا۔ نازی پارٹی کو ہٹلر کی ضرورت محسوس ہوئی
تو ہٹلر نے اعلان کیا کہ وہ اس شرط پر پارٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے جب ڈریکسلر جو اس وقت کے پارٹی کے چیئرمین تھے اس کو ہٹا کر مجھے پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے۔ کمیٹی نے ہٹلر کی بات مان لی اور ووٹنگ کرائی گئی جس میں ہٹلر کی جیت ہوئی اور 29 جولائی 1921 میں ہٹلر نازی پارٹی کا چیئرمین بنا اور اپنی سپیچز سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ ورلڈ وار کے بعد سے جرمنی کی معیشت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ ہٹلر کے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے موقع پہ چوکا مارتے ہوئے معیشت کو سدھارنے کی بیان بازیاں شروع کی جس سے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ نازی پارٹی کا مرکزی دفتر میونک میں تھا۔ یہ پارٹی گورنمنٹ کے خلاف جرمن قوم پرستوں کا مرکز تھا۔ ہٹلر جرمنی کی حکومت کو گرا کر خود اس کا حکمران بننا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1923 میں حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کی، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہوا؟ اگر نہیں تو وہ جرمنی کا ڈکٹیٹر کیسے بنا اور اس کی چھوٹی سی نازی پارٹی نہ صرف جرمنی بلکہ یورپ پر کیسے پھیل گئی؟ جانتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔